22 برس کی عمر میں ازینہ کو بخوبی معلوم تھا وہ زندگی میں کیا چاہتی ہے۔ 15 سال کی عمر سے ہی اس کا ایک خواب تھا، اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی اپنی زندگی کی محبت مائیکل سے شادی کرنا اور گھر بسانا۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی جس کے خواب پورے ہونے والے تھے۔ یہ لمحہ بھی کتنا حسین تھا۔ گریجویشن کے ایک ہفتے بعد وہ اپنی شادی کے جوڑے کی آخری فٹنگ کروا رہی تھی۔ اگلے ہی دن اس کی شادی تھی۔ اس کا منگیتر مائیکل اس کی زندگی کی واحد محبت تھا۔ 3 سال پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور پہلی ہی نظر میں دونوں ایک دوسرے کے اسیر ہو گئے تھے۔ 24 گھنٹے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے زندگی کی راہ پر چلنے والے تھے۔ خوشی کا دو خوشی کا لفظ بھی اس کے احساسات شدت بیان کرنے کے لیے کم تھا۔ تم سب سے حسین دلہن بننے والی ہو زینی، اس کی سوتیلی بہن سینڈرا نے خوشی سے کہا، اس کے خیالات میں مداخلت کرتے ہوئے۔ میں تو پہلے ہی خود کو سب سے حسین دلہن محسوس کر رہی ہوں سینڈی، یہ سب کسی خواب کی طرح ہے اور میں اپنی خوشیوں کے نئے سفر پر نکلنے والی ہوں، ازینہ نے چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سب کچھ بالکل کامل ہے، بالکل ویسا جیسا میں نے سوچا تھا، ازینہ نے ڈیزائنر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مائک تم سے نظریں نہیں ہٹا پائے گا، سینڈرا نے کہا جب ڈیزائنر نے جوڑے کو آخری چھوٹی تفصیل کے ساتھ مکمل کیا۔ ازینہ نے گھوم کر اپنی جھلملاتی آنکھوں سے کہا، شکریہ سینڈی، تم نہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے فوراً بعد وفات پا گئی تھی اور باپ نے اکیلے اس کی پرورش کی۔ جب ازینہ 5 سال کی ہوئی، اس کے باپ نے سینڈرا کی ماں سے شادی کر لی جو خود ایک اکیلی ماں تھی۔ تب سینڈرا 4 سال کی تھی۔ دونوں تب سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، بہنیں دوست، ایک روح، ایک دو حصے۔ امید ہے تمہیں کبھی پتہ نہ چلے کہ میرے بغیر کیسی زندگی ہوگی، سینڈرا نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنی گھڑی دیکھی۔ اوہ، مجھے جانا ہوگا، فلورسٹ سے پھولوں کا آرڈر چیک کرنا ہے، تم اکیلی ٹھیک رہو گی نا؟ ازینہ نے آنکھیں گھمائیں، میں بچی نہیں ہوں، ظاہر ہے میں ٹھیک رہوں گی۔ اچھا، پھر تھوڑا آرام کر لو، سونا چاہو تو سو جاؤ، آج آخری ہے تمہاری کنواری زندگی کی ایک آخری رات ہے اور ہمیں پارٹی بھی کرنی ہے، سینڈرا نے شوخی انداز میں کہا۔ ازینہ ہنستے ہوئے دروازے تک چھوڑنے گئی۔ تقریباً 30 منٹ بعد ڈیزائنر کے جانے کے بعد ازینہ اپنے بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی، مائیکل کے بارے میں اور اس کے لمحے کے بارے میں جب وہ کل اس کے ساتھ راہ محبت پر قدم رکھے گی۔ اچانک اس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی اور دل نے چاہا کہ وہ سب اس سے ملنے چلی جائے۔ چپکے سے گھر سے نکل کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی، چابی گھمائی اور پہلے مائیکل کو فون کیا۔ فون 4 بار بجنے کے بعد اس نے نہیں اٹھایا۔ ہیلو میری ہونے والی بیوی، اس نے نرمی سے کہا۔ ازینہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ ہیلو میرے ہونے والے شوہر، اس نے خوشی سے جواب دیا۔ مجھے یاد کر رہی ہو، اس نے جیسے دل پڑھ لیا ہو۔ ہاں، وہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ریلیکس تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے اس کے دوست اور بیسٹ مین کا نام لیا۔ نہیں، ریلیکس ابھی نہیں آیا، میں تو بس گھر سیٹ کر رہا ہوں تاکہ میری بیوی آسانی سے شفٹ کر سکے۔ وہ ہنسا اور ازینہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں بس تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ کل تمہیں اپنی شادی کے جوڑے میں دیکھنے کا انتظار نہیں ہو رہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اچھا، تمہارا کام مکمل کرو، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ختم کر کے تمہیں کال کرتا ہوں، اوکے؟ اوکے بیبی، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اس کے چہرے پر حیرت کا وہ منظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچی۔ لیفٹ سے اوپر جا کر اس نے دروازے کا پاس کوڈ دبایا اور چپکے سے اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر قدم رکھتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ منجمد ہو گئی۔ دروازے کے پاس سفید سیلوٹر جوتے پڑے ہوئے تھے۔ کیا اس کے گھر میں کوئی مہمان ہے؟ اس نے خود سوچا۔ اس نے جوتے اتارے اور اندر چلی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل دہل گیا۔ صوفے پر ایک عورت کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، سفید کاٹن کے مختصر لباس اور سرخ بلیزر۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ یہ تو وہی لباس تھا جو سینڈرا نے آج صبح پہنا تھا۔ اس نے دوبارہ دروازے کے پاس پڑے جوتوں
کی طرف دیکھا، وہی لیمن ایڈیشن اسٹورڈ جو اس نے پچھلے سال سینڈرا کو تحفے میں دیے تھے۔ یہاں سینڈرا یہاں کیا کر رہی ہے؟ فلورس کے پاس نہیں گئی؟ اور مائیکل نے ذکر کیوں نہیں کیا کہ وہ یہاں ہے؟ ازینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے قدم آہستہ آہستہ بیڈ روم کی طرف بڑھے۔ دماغ کا ایک حصہ حقیقت سمجھ چکا تھا، مگر دل اب بھی انکار کر رہا تھا۔ وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید سینڈرا کی شادی کسی شادی کی بات کر رہی ہے، کل کے لیے آئی ہو، یا شاید چائے گر گئی ہو اس لیے کپڑے بھی بدل رہی ہو۔ لیکن جیسے جیسے وہ بیڈ روم کے قریب پہنچی، اس کا یہ بہانہ خود ہی ٹوٹ چکا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے سینڈرا کی ہنسی آواز آ رہی تھی، تمہیں اس کا انداز سننا چاہیے تھا۔ پھر وہی جملہ جو زینا نے چند گھنٹے پہلے کہا تھا، میں تو خود سب سے حسین دلہن محسوس کر رہی ہوں، جیسے کوئی پریوں کی کہانی ہو۔ سینڈرا نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ مائیکل کی آواز آئی، وہ واقعی بہت بچکانا ہے اور احمق ہے، میں تو صرف اس کے وراثت کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں۔ اور اسی لمحے زینا کی سجی سنوری دنیا ایک جھٹکے میں بکھر گئی۔ مائیکل اور سینڈرا کے منہ سے وہ الفاظ سن لینا ایک بات تھی، مگر انہیں بستر پر ایک دوسرے پہ لپٹا ہوا دیکھنا کچھ اور ہی تھا۔ ازینہ کا سانس گلے میں اٹک گیا، جیسے کسی نے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ پیچھے ہٹ گئی، دنیا اس کی نظروں میں دھندلا گئی۔ وہ تیزی سے گھر بھاگی، دل زبردست دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ دے۔ وہ گاڑی میں جا بیٹھی اور اندھا-دھند چلاتی رہی، بس جتنا ممکن ہو دونوں سے اس دھوکے سے، اپنی تباہ شدہ زندگی سے دور جانا چاہتی تھی۔ دل چاہا کہ گھر واپس جائے، مگر نہیں جا سکتی تھی، کسی سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سینڈرا کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے آگے کا منظر دھندلا کر دیا۔ وہ سڑک پر بے دھیانی سے جا رہی تھی جب ایک زوردار چکر کی آواز گونجی۔ ٹائروں کی چیخ اور لوہے کے ٹکرانے کی آواز نے اسے جھٹکے سے حقیقت میں واپس کھینچا۔ گاڑی بے قابو ہو کر جھٹکے سے مڑی، اس نے بریک دبائی اور دھچکے کے ساتھ گاڑی رک گئی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، دل سینے سے باہر آنا چاہتا تھا۔ سامنے ایک سیاہ گاڑی کی رنگ کی چمکدار گاڑی تھی، اس کا بیمپر بری طرح تباہ ہوا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا، گہرے رنگ کے سوٹ میں، چہرے پر غصے کا سایہ۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، زینا نے خود کو ڈان کے لیے تیار کر لیا، مگر جیسے جیسے وہ قریب آیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ فکر اترنے لگی۔ جب اس نے ازینہ کا چہرہ دیکھا، آنسو سے بھیگا ہوا تھا، مسکارا پھیلا ہوا تھا، تو اس کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی آ گئی۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ مرنے کا شوق ہے آپ کو؟ خود کو دوسروں کو مار ڈالنے کا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، مگر کہیں نہ کہیں تشویش بھی چھپی تھی۔ ازینہ بولنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں پھنس گئی تھی، صرف ہچکیوں کی صورت میں نکلی۔ وہ پیچھے جھک کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آ بھری، ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اب کی بار اس کی آواز نرم تھی۔ ازینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روتی رہی، ہر سانس ہر آنسو کے ساتھ بکھرے ہوئے گواہی دے رہے تھے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ازینہ نے سر ہلایا۔ نہیں میڈم، آپ اس حالت میں گاڑی نہیں چلا سکتی، گاڑی کی حالت ٹھیک نہیں، آئیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ خاموشی رہی، صرف سینڈرا اور مائیکل کا منظر اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ آدمی نے جھک کر جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، دیکھیں، یا تو آپ میرے ساتھ چلیں یا میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں، پھر انشورنس اور ریوارڈ کا چکر الگ ہوگا۔ یہ سن کر زینا نے گھبرا کر سر اٹھایا اور جھنجھڑ میں پڑنے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بھاری آواز اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، اس نے مطمئن کا سانس لیا۔ چلیے میرے گاڑی میں بیٹھیں، آپ کی گاڑی بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ازینہ بمشکل گاڑی سے نکلی، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، نرمی سے اس کا بازو تھام لیا کر اس نے گاڑی میں بٹھایا، پھر اپنی ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ دوسری گاڑی کا بندوبست کرے۔ جب وہ خود بھی بیٹھا، ازینہ نے ایک جھجک بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ مرد وجیہہ تھا، چہرے پر سنجیدگی، مگر آنکھوں میں ایک عجب گہرائی، گہرے نیلے آنکھیں، جیسے سمندر کی سطح پر ہلکی روشنی پڑی ہو۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ازینہ نے لب کاٹے۔ کہیں بھی، بس کہیں بھی، جہاں کوئی بھی مجھے نہ پہچانے۔ آدمی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ کوئی واضح مقام نہیں ہے میڈم، مگر زینا کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ اس بات کا جواب دینا بے معنی تھا۔
وہ بس بھاگنا چاہتی تھی اپنی زندگی سے، اپنے ماضی سے، اپنے دکھ سے۔ پھر جیسے بے اختیار الفاظ نکل گئے، آپ کے گھر۔ آدمی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا گھر؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جہاں ہم جا رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اس نے مضبوطی سے کہا، جیسے خود سمجھا رہی ہو۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفر خاموشی میں گزرا، صرف ازینہ کی ہچکیاں اور سانسوں کی لرزش سنائی دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ کیا آپ گھر نہیں جانا چاہتی؟ یا ہسپتال؟ اس نے نرمی لہجے میں پوچھا۔ ازینہ نے سر نفی میں ہلایا۔ آنسو تھم گئے مگر چہرے پر شکست کی لکیر تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے آہ بھری، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، مگر اگر آپ بات کرنا چاہیے تو سننے کے لیے موجود ہوں۔ شکریہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ اوپر لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اسے صوفے پر بٹھا دیا، پانی دیا۔ کیا ہوا تھا؟ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ حسینہ نے سر جھکا لیا۔ الفاظ حلق میں پھنس گئے، صرف خاموش آنسو بہے۔ وہ اٹھا۔ میں ذرا فریش ہوں، دن بہت لمبا تھا، کہہ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا وہ حیران رہ گیا۔ ازینہ اس کمرے میں کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ چاہیے تھا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ ساکت چہرے کے ساتھ بولی، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ ٹھٹک گیا۔ نہیں۔ کیوں؟ منگیتر یا کوئی گرل فرینڈ؟ اس نے کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے لبوں سے بے ساختہ الفاظ نکلے۔ کیا آپ میرے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہیں گے؟ یمل نے حیرت سے ازینہ کو دیکھا۔ تم یہ کیوں کہنا چاہتی ہو؟ آخر تم ایسا کیوں چاہو گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی، جیسے وہ سوچنے لگا ہو کہ شاید سارا حادثہ اور اس کی آنکھوں کے آنسو کسی چال کا حصہ ہوں۔ ازینہ کے رخسار شرمندگی سے دہک گئے۔ شرم، دکھ اور ایک عجیب ضد، تینوں احساسات اس کے اندر ایک ساتھ بھر آئے۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے بے اختیار نکل گئے۔ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا، میرا مطلب ہے۔ اس کی آواز لرز گئی۔ کیا آپ مجھے خوبصورت سمجھتے ہیں؟ یمن نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں سوال تھے۔ دونوں کے درمیان ایک باریک خاموشی پھیل گئی۔ ازینہ چاہتی تھی زمین پھٹے اور وہ اس میں چھپ جائے۔ یہ سارا قدم اچانک دکھ کے بوجھ سے اٹھا، مگر اب وہ خود کو قابو سے باہر محسوس کر رہی تھی۔ آخرکار یمن نے دھیرے سے کہا، ہاں، مگر میں نہیں سمجھا، تم مجھ سے ایسا کیوں چاہتی ہو؟ ازینہ نے گہری سانس لی، آنکھوں میں نرمی تیرگی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور شاید اس غلطی کو بھلانے کے لیے مجھے ایک اور غلطی کرنی پڑے۔ یہ تو منطق سے بالکل الٹا ہے۔ اگر پہلی غلطی نے تمہیں توڑ دیا ہے تو تم اور کیوں غلطی کرنا چاہتی ہو؟ یمن نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ شاید اس طرح میں خود کو معاف کر سکوں۔ میں کسی وضاحت یا ہمدردی کی طلبگار نہیں ہوں۔ میں نے محبت مانگ رہی ہوں، نہ پیسہ نہ پہچان، بس اتنا چاہتی ہوں ایک لمحے کے لیے سب بھول جاؤں۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ نگاہوں میں الجھن تھی مگر چہرے پر ایک گہری سنجیدگی۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وہ مسکراہٹ طنزیہ نہیں تھی بلکہ ہمدردی سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں ازینہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم ابھی بہت ٹوٹ چکی ہو۔ اگر تم واقعی غلطی سمجھ چکی ہو تو شاید تمہیں سکون کسی اور انداز میں مل جائے، بات کرنے سے، سمجھنے سے۔ ازینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آئی۔ آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، ایک ایسی عورت کی جو اپنی ساری امیدیں کھو چکی ہو۔ براہ کرم، اس نے دھیرے سے کہا، مجھے ایک لمحے کے لیے سب بھلا دینا ہے، بس اتنا سکون چاہیے۔ یمن نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ یہ سکون تمہیں کسی عارضی تعلق سے نہیں ملے گا۔ تم جس دکھ سے گزر رہی ہو اس وقت وہی بھرے گا۔ لیکن ازینہ کا دکھ اب کسی سمجھانے سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک قدم اور بڑھایا اور اپنے لبوں سے وہ خاموشی توڑ دی جس میں اس کے سارے زخم چھپے تھے۔ اس پر یمن نے خود کو روکا نہیں۔ شاید وہ بھی جان گیا تھا کہ کبھی کبھی انسان کو گرنے دینا ہی اس کے دوبارہ سنبھلنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس رات کوئی وعدہ نہیں ہوا، کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا، صرف دو زخمی روحیں ایک دوسرے کے زخموں کا سہارا بن گئیں۔ جب صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، ازینہ پرسکون تھی۔ وہ جو کل ٹوٹی ہوئی تھی آج عجیب سا خاموشی طاقت لیے جاگ رہی تھی۔ شاید اس رات نے کچھ سکھا دیا تھا کہ انسان خود کو دوبارہ تلاش کر سکتا ہے، چاہے ساری دنیا اسے کھو چکی ہو۔ جب صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے اندر اتری تو ازینہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحوں تک خالی نظروں سے چھت چمکتی رہی، پھر جیسے گزشتہ رات کی یادوں نے ایک ساتھ اس پر ہجوم کر دیا ہو۔
یمن نے اسے برابر لیٹا تھا، اس کا بازو حسینہ کی کمر کے گرد تھا۔ نیند میں سانسیں ہموار چل رہی تھیں۔ حسینہ نے احتیاط سے اس کا ہاتھ ہٹایا، یوں کہ وہ جاگ نہ جائے، اور آہستہ سے بستر سے اٹھ گئی۔ اس کے کپڑے میز پر طے کیے رکھے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے وہ سمیٹے تھے، مگر دل میں شکر ادا کیا کہ یمن نے یہ خیال رکھا۔ وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی، جیسے کوئی جرم کر رہی ہو۔ دل دھڑک رہا تھا، قدم نرم۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کر پیچھے دیکھا۔ یمن اب بھی پرسکون نیند میں تھا، اس کے چہرے پر ایک اجنبی سا سکون تھا۔ حسینہ کا دل چاہا ایک شکریہ کا نوٹ چھوڑ دے، مگر پھر سوچ بدلی۔ کوئی لفظ اس لمحے بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ چابی اٹھائی، گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ ہوٹل کی راہداری سنسان تھی۔ لفٹ سے نیچے جا کر جب وہ عمارت سے باہر نکلی تو ٹھنڈی صبح کی ہوا نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پارکنگ میں اپنی گاڑی دیکھی، ہلکی سی خراب ضرور تھی مگر موجود تھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی بیٹھنے لگی، نظر پاس کی سیٹ پر پڑی۔ اس کا فون وہاں رکھا تھا۔ اس کی اسکرین پر درجنوں مسڈ کال تھیں، جگمگا رہی تھیں، ماں باپ، مائیکل اور سینڈرا کے ساتھ۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش بیٹھی رہی، پھر فون کو ایک طرف پھینک دیا۔ ان میں سے کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، کوئی وضاحت، کوئی سوال نہیں، صرف خاموشی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور وہ غیر کسی سمت کے چل پڑی۔ کل کی تمام یادیں ایک دردناک فلم کی طرح بار بار ذہن میں چل رہی تھیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ گلیاں خاموش تھیں، مگر اس کے گھر کے اندر شور تھا، سجاوٹ، پھول، دوڑتی پھرتی آوازیں۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل پر چوٹ لگی۔ یہ وہ دنیا نہیں تھی جس سے وہ اب تعلق رکھتی تھی، یہ سب جھوٹ پر بنا خواب تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی قدم ہی رکھے تھے کہ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ اس کا باپ سامنے کھڑا تھا۔ حسینہ، اس نے دھاڑ کر کہا، آخر کہاں تھی تم؟ ساری رات تمہارا پتہ نہیں تھا۔ اس کے الفاظ گولیوں کی طرح لگے تھے۔ حسینہ نے نظریں اٹھائی۔ اس کے باپ کے چہرے پر غصے اور پریشانی کا عجیب امتزاج تھا۔ پیچھے سے مائیکل اور سینڈرا نکلے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو حسینہ، ہم سب بہت پریشان تھے، مائیکل نے بڑھ کر کہا۔ حسینہ ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کے لمس سے گریز کرتے ہوئے۔ چہرے پر سرد سکون تھا۔ وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے ہنسی سے کہا، تمہیں فون تو اٹھانا چاہیے تھا، ہم سب فکر میں تھے، اب جلدی شاور لے لو، شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، شادی نہیں ہوگی۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، پورا گھر جیسے خاموش ہو گیا ہو۔ مائیکل کا چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب وہی جو کہا، میں تم سے شادی نہیں کر رہی۔ اس کے باپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رات کہاں گزار کر آئی ہو؟ تمہاری حالت دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی سے ایک دن پہلے اس طرح غائب ہو کر واپس آنا، اور اب کہنا کہ شادی نہیں ہوگی۔ سینڈرا نے نرم دکھانے کی کوشش کی۔ حسینہ، شاید تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہو، سب دلہنوں کو ہوتا ہے، یہ نارمل ہے۔ حسینہ اس کی طرف دیکھا، چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، بس ویرانی۔ دماغ میں دھوکے کے وہ مناظر پھر چلنے لگے۔ کس قدر اندھی تھی کہ تمہیں اپنی بہن سمجھتی رہی؟ مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے باپ کی آواز اب پھر گونج رہی تھی، تم ابھی اوپر جاؤ، تیار ہو اور شادی کرو، ورنہ تم اس گھر کی بیٹی نہیں رہو گی۔ یہ الفاظ خنجر بن کر دل میں اترے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر مضبوطی سے بولی، شادی میرا فیصلہ تھا اور اب اسے ختم کرنا بھی میرا فیصلہ ہے۔ آپ جو چاہیں کر لیں ابو۔ اگر تم نے آج شادی نہ کی تو اس گھر سے نکل جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے والد کی آواز غصے سے لرز گئی۔ حسینہ کے اندر دکھ کی ایک لہر تھی، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ پورا گھر سن ہو گیا۔ وہ سیدھی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پیچھے سے سینڈرا اور اس کی ماں بھاگی، مگر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ سوٹ کیس نکال رہی تھی، کپڑے، پاسپورٹ، چند ضروری چیزیں سمیٹنے لگی۔ ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ کمرے پر آخری نظر ڈالی، وہی کمرہ جو کل اس کی دنیا تھا، آج اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ سامان کھینچتے ہوئے نیچے اسی نیچے شور تھا، باپ کی چیخیں، سوتیلی ماں کی منتیں، مائیکل اور سینڈرا کی سرگوشیاں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے باپ سے کہا، تم واقعی جا رہی ہو؟ حسینہ نے نظریں ملائیں، ہاں جا رہی ہوں۔ پھر وہ پلٹی اور بغیر ایک لفظ کہے
دروازے سے باہر نکل گئی، اپنے پیچھے وہ ساری دنیا چھوڑ کر جس نے اسے توڑا تھا، اور قدم بڑھا دیے ایک ایسی زندگی کی طرف جہاں کچھ بھی طے نہیں تھا مگر سچ ضرور تھا۔ صبح کی نرم کرنیں پرتوں سے چن کر کمرے میں پھیل رہی تھی جب یمل کی آنکھ کھلی۔ اس نے نیم جاگتے ہوئے رخ موڑا اور حسب عادت ہاتھ پھیلائے، مگر خالی چادر نے جواب دیا۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھولی، نیند کی دھند اب بھی آنکھوں میں تھی۔ بستر کا دوسرا کنارہ خالی تھا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت بیٹھا یا پھر اٹھ کر ارد گرد دیکھا۔ کمرہ خاموش تھا، جیسے کسی نے اس کی سانسیں چرا لی ہوں۔ ٹیبل پر پڑی گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بالوں میں پھیرا اور گہری سانس لی۔ بستر سے اتر کر کمرے میں ایک چکر لگایا۔ اس کی نگاہ ڈریسنگ پر گئی۔ ازینہ کے کپڑے وہاں نہیں تھے، بس ایک خوشبو تھی جو اب بھی ہوا میں ہلکی سی باقی تھی، ایک یاد، ایک لمس کی طرح۔ کل رات کے مناظر اس کے ذہن میں تازہ تھے، وہ شدت، وہ خاموشی، وہ لمحہ جو سب کچھ بدل گیا تھا مگر اب وہ جا چکی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے مسکرائے۔ گزشتہ روز وہ ملک واپس آیا تھا۔ تھکن اتنی تھی کہ نیند سے سب حواس چھن لیے، شاید اسی لیے وہ اس کے جانے کی آہٹ بھی نہ سن سکا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے ڈرائیور کو کال کی۔ صبح بخیر مسٹر اسٹون۔ ڈرائیور کی مانوس آواز آئی۔ کل رات والی خاتون کی گاڑی اب بھی باہر کھڑی ہے؟ یمن نے براہ راست پوچھا۔ نہیں سر، میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں۔ تب وہ گاڑی نہیں تھی، یمن نے زیر لب ایک لفظ کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ چند لمحے میں چہل قدمی کرتا رہا، دل میں ایک عجیب خلش تھا، نہ نام، نہ نشان، نہ کوئی اشارہ۔ وہ چلی گئی تھی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا، ایک گہری سانس لی۔ شاید قسمت میں یہی تھا۔ وہ بڑبڑایا، پھر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، اب وقت ہے آج کے دن کا سامنا کرنے کا۔ اس نے شاور لیا۔ گرم پانی جسم سے تھکن تو مٹا رہا تھا مگر دل کے الجھے ہوئے خیالات نہیں۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، یہ سب ایک لمحاتی بھول تھی، مگر ذہن بار بار زینہ کی آنکھوں، اس کی لرزتی آواز اور اس کی خوشبو کی طرف لوٹ آیا۔ کپڑے پہنتے وقت فون بجا۔ اس کی ماں کی کال تھی۔ صبح کو بخیر ہوں ماں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کندھے اور کان کے درمیان فون دبا کر کفلنگز باندھتے ہوئے۔ یمل بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے حادثے کی بارے میں پتہ چلا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی بات تھی۔ اچھا ہے بیٹا، فوراً گھر آؤ۔ گھر؟ کیوں؟ آج تو شادی ہے نا؟ شادی منسوخ ہو گئی ہے بیٹا، دلہن نے تمہارے کزن کو چھوڑ دیا ہے۔ یمل رک گیا۔ کیا؟ کیسے؟ پتہ نہیں، بس اتنا سنا ہے کہ وہ رات بھر غائب رہی، صبح واپس آئی اور کہہ دیا کہ شادی نہیں ہوگی، پھر بیگ اٹھایا اور چلی گئی۔ یمل چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں آ رہا ہوں مما۔ فون بند کر کے وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک رات پہلے ایک اجنبی عورت کی پناہ دی اور آج سنا کہ دلہن اپنے ہونے والے شوہر کو چھوڑ گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ وہ تیار ہو کر نیچے آیا، گاڑی میں بیٹھا تو ابھی تک اس کے ذہن میں وہی سوال گونج رہا تھا، وہ کون تھی اور کیوں چلی گئی؟ کچھ دیر بعد گاڑی حویلی کے دروازے پر رکی۔ ماں نے دروازہ کھولا، چہرے پر فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، اندر چلو، تمہارے والد اسٹڈی میں ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ تمہارے کزن مائیکل کی دلہن نے سب کے سامنے شادی سے انکار کر دیا، کہہ رہی ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا۔ یمل کے قدم رک گئے۔ بس اتنا؟ بغیر وضاحت کے؟ ہاں بیٹا، سب لوگ حیران ہیں، خاندان کی عزت، تقریب کے مہمان، سب کچھ تماشا بن گیا ہے۔ شاید ٹوٹی ہوئی منگنی بہتر ہے یہ نسبت ٹوٹی ہوئی شادی کے۔ یمل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے والد جو اسٹڈی میں بیٹھے تھے مسکرا کر بولے، بالکل۔ خیر اب بات چھوڑو، میں چاہتا ہوں کہ تم اگلی میٹنگ میں کمپنی سنبھالو۔ یمل نے ابرو اٹھائے، یعنی کٹ پتلی بن کر، یا آپ واقعی ریٹائر ہونا چاہتی ہیں؟ والد نے قہقہہ لگایا، نہیں بیٹی، اب تمہارا وقت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا حصہ تمہیں منتقل کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، اب صرف گالف کھیلنا چاہتا ہوں۔ یمل ہنس پڑا، آپ 60 کے بھی نہیں ہوئے اور ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ خیر میں تیار ہوں، بس ایک شرط ہے، مجھ سے وہ کچھ مت کھلوانا جو میں محسوس نہیں کرتا، میں جھوٹا دکھاوا نہیں چاہتا۔ والد نے مسکرا کر کہا، یہی تو تمہیں پسند ہے، جو دل سے ہوتا ہے وہی چہرے پر ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں تمہیں روکنے والا نہیں بنوں گا۔ یمل نے سر ہلایا، تو پھر ٹھیک ہے، اب قیادت کا بوجھ مجھ پر۔ اس لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یمل کے دل میں
اب بھی ایک نامکمل احساس ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ اجنبی لڑکی جس کی خوشبو اب بھی کہیں نہ کہیں اس کے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ 6 سال گزر گئے تھے، بالکل 6 سال اس صبح کو جب ازینہ اپنے والد کے گھر سے نکلی تھی، وہ دن جب وہ دلہن بننے کے بجائے ایک نئی زندگی کی تلاش میں ملک چھوڑ کر گئی تھی، اور آج 6 سال بعد وہ واپس آ رہی تھی اپنی 5 سالہ بیٹی ازلینہ کے ساتھ، اور مایا کے ساتھ جو برسوں سے ان دونوں کے ساتھ ایک سایہ بن کر رہی۔ 6 سال پہلے ازینہ نے صرف گھر نہیں چھوڑا تھا، اس نے اپنا ماضی، اپنا درد اور اپنی پہچان سب پیچھے چھوڑ دی تھی، اور اب لوٹنا کسی انتقام یا صلح کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی بیٹی کے لیے، تاکہ ازلینہ اپنے ماں کے وطن میں پل سکے۔ گاڑی کے شیشے کے پار سے نظروں کے سامنے 6 سال کے مناظر ایک ایک کر کے چمکنے لگے۔ مائیکل کا فریب، سینڈرا کی غداری، اچانک دوستی، اجنبی دیس میں تنہائی، اور پھر وہ لمحہ جب قسمت نے اسے ماں بنا دیا۔ وہ سوچ کر بھی لرز گئی جب یاد آیا کہ اس کے باپ نے اس دن الٹیمیٹم دیا تھا، یا شادی کر لو یا پھر ہمیشہ کے لیے گھر سے چلی جاؤ۔ زیر لب بڑبڑائی، وہ چاہتا تو سب کچھ بہتر ہو سکتا تھا۔ یہ جملہ ہر بار دہراتی تھی جب وہ ماضی یاد کرتی، لیکن اب ان سب کا کوئی مطلب نہیں۔ اب اس سے یہ دنیا صرف ایک تھی، ازلینہ۔ وہی اس کی خوشی، سکون اور زندگی کا بہترین حصہ تھا۔ ازینہ نے بیٹی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے بازو میں سمٹی سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر نرمی بھری مسکراہٹ آئی۔ میری روشنی، اے، اس نے آہستگی سے کہا، بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے۔ ازلینہ نے نیند میں مسکرا کر آنکھیں کھولیں، ماں کو دیکھا اور پھر پرسکون سے آنکھیں موڑ لیں۔ وہی نیلی آنکھیں جو ازلینہ کے دل کو ہر بار دھڑکا دیتی تھی، وہی رنگ جو اسے اس اجنبی رات کی یاد دلا دیتا تھا، اس رات کی جب وہ ٹوٹی ہوئی تھی، جب وہ ایک اجنبی کی باہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اسی رات کا سب سے انمول تحفہ آج اس کی گود میں سو رہا تھا۔ وہ لمحہ یاد آتے ہی ازینہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ وہ چہرہ یاد تھا، نہ نام، بس اتنا معلوم تھا، اسی انجان نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ اگر وہ دوبارہ مل جائے تو کیا پہچان سکے گی، مگر پھر خود کو جھڑک دیتی، نہیں، وہ باب بند ہو چکا ہے۔ کاب کا ڈرائیور بولا، میڈم، ہم پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی ایک پرتعیش عمارت کے سامنے رکی، دی فالڈر ٹیس ہوٹل۔ ازینہ نے پیسے ادا کیے اور نیچے اتری، لیکن جیسے ہی عمارت کا نام پڑا وہ ٹھٹک گئی۔ یہ وہی ہوٹل تھا، 6 سال پہلے والی رات، یہی جگہ۔ ایک لمحے کو دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا، یا قسمت ایک بار پھر اسے دروازے پر لے آئی تھی جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور دل کو مضبوط کیا۔ یہ صرف اتفاق ہے، بس۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازم نے مسکرا کر کہا، خوش آمدید میڈم، میں آپ کا سامان اندر رکھ دیتا ہوں۔ ازینہ نے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا اور مایا سے کہا، تم دونوں ادھر بیٹھو، میں چیک ان کروا لیتی ہوں۔ ہوٹل کی لابی میں روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی، چھت سے لٹکے کرسٹل کے جار فانوس چمک رہے تھے۔ ازینہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مایا اسے ایک آرام دہ صوفے پر بٹھا کر مسکرا رہی تھی۔ ہیلو، مجھے ازینہ سالنو کے نام سے ریزرویشن چاہیے۔ ریسیپشن سے خوش دلی سے جواب دیا، جی میڈم، ذرا ایک لمحہ۔ ادھر ازلینہ کی نظریں لابی کے ایک کونے میں بیٹھے شخص پر جا اٹکیں۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ بچوں جیسی تجسس بھری فطرت نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اچانک وہ شخص، یمل نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ ہیلو چھوٹی پری، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ازلینہ نے سنجیدگی سے کہا، انکل، فون اتنا قریب رکھنا آنکھوں کے لیے برا ہوتا ہے۔ مایا نے چونک کر لینا کہا، مگر یمل ہنس پڑا۔ اچھا، واقعی؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ میری ممی نے۔ تمہاری ممی بہت سمجھدار ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ ازلینہ خوش ہو کر بولی، آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ ایک چھوٹی چڑیا نے بتایا تھا۔ یمل نے شرارت سے کہا، میں
تمہیں لینا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں بالکل، وہ ہنس پڑی۔ اور تمہارا نام؟ میرا نام یامی ہے۔ کیا تم یہاں رہ رہی ہو لینا؟ جی ہاں، ہمارا کمرہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، تو تمہیں ایک ہوٹل کا پلے ایریا ضرور دیکھنا چاہیے، وہاں سلائڈس ہیں، جھولے ہیں، بچوں کی جنت۔ سلینا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ سچ میں مایا، ہم جا سکتے ہیں ہے نا؟ مایا مسکرا کر بولی، اگر تم نیک بچی رہو تو کل ضرور چلیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں نیک رہوں گی۔ یمل نے ہنس کر کہا، شاید ہم دوست بن جائیں کیونکہ ہماری آنکھوں کا رنگ بھی ایک جیسا ہے۔ نہیں، ممی کہتی ہے اجنبیوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب تو ہم اجنبی نہیں رہے نا، کیونکہ تمہیں میرا نام پتہ ہے۔ یمل نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہاں رہتے ہیں؟ ہاں، میں تو اسی ہوٹل میں رہتا ہوں، بلکہ یہ ہوٹل میرا ہی ہے۔ ازلینہ کی آنکھیں حیرت سے گول ہو گئیں۔ تو آپ کے پاس بھی ممی ہے؟ جی ہاں، میرے پاس بھی ممی بھی ہے، گھر بھی ہے، اور یہ ہوٹل بھی میرا گھر ہے۔ اسی لمحے مایا نے ازینہ کی طرف دیکھا۔ وہ چیک ان مکمل کر چکی تھی اور ہاتھ کی اشارے سے بلایا، چلو لینا، اب چلنے کا وقت ہو گیا۔ انکل کو شکریہ کہو۔ شکریہ مسٹر یامی، یمل نے مسکرا کر کہا، پلے ایریا ضرور آنا۔ مایا اور ازلینہ آگے بڑھ گئی۔ یمل نے انہیں جاتے دیکھا، چہرے پر سوچ بھری مسکراہٹ آ گئی۔ دل کے اندر کہیں ایک نرم سا احساس جگا، جیسے کوئی بہت گہری چیز کھو گئی ہو۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر موبائل دوبارہ اٹھایا، مگر اس بار واقعے سے تھوڑا دور رکھا تھا۔